اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 44 الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 45 کو ساتھ لیں گے۔ واللہ عالم بأعدائکم وکفی باللہ ولییا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ علم تر سے آیت کا آغاز ہے۔ جب بھی اس طریقے سے آیات کا آغاز ہو علم تر سے، تو اس کا مطلب یا تو تعجب ہوتا ہے یا توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، تو یہاں توجہ دلانا مقصود ہے۔ سورۃ النساء میں ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 43 یعنی 43 تک مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ خطاب ہے۔ اب آیت نمبر 44 سے خطاب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے خطاب ہے۔ اوتو نصیبا من الکتاب سے مراد کے علماء یہود کو کتاب کا کچھ حصہ ہی نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات ان پر نازل کی، اصل تورات ان سے 2 دفعہ گم ہو گئی، مختلف زبانوں میں ان کے تراجم پر انحصار کیا گیا۔ آج کل جو تورات اور انجیل کا مجموعہ بائبل مقدس کے نام سے ان کے پاس ہے، تورات کے حصے کو عہد نامہ عتیق اور انجیل کے حصے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں، اور اس میں بھی تحریف بہت زیادہ اور اصل حصہ بہت کم ہے، تو کتاب کا کچھ حصہ ہی وہ دیے گئے۔ اسی اوتو نصیبا من الکتاب کو ڈاکٹر اسرار احمد نے اس طرح بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ الکتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ تورات اور ایک حصہ انجیل کے نام سے نازل ہوا، پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے کامل ہو کر قرآن پاک کی شکل میں نازل ہوئی۔ آگے بیان ہوا ہے کہ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کہ وہ خود تو گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی راستے سے بھٹک جائیں۔ گزشتہ آیت میں جب رب کریم نے تیمم کا حکم نازل فرمایا تو یہود علماء نے اپنے ہاں کے سخت احکام کے مقابلے میں اس آیت کا تمسخر اڑایا اور طعن کیا، اور کہنے لگے کہ پانی سے نجاست کا دور ہونا تو معقول بات تھی، بھلا خاک پر ہاتھ مار کر اور منہ پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اس سے بڑھ کر علم اور حکمت اور کون جانتا ہے۔ اور آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ مٹی میں 75% ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اینٹی باڈیز پیدا کرتے ہیں۔ آج سائنس سے ثابت ہونے کے بعد مغربی دنیا ترغیب دیتی ہے کہ بچوں کو ننگے پاؤں مٹی میں کھیلنے دیں اور بچے صحت مند ہوں گے، مٹی میں کھیلنے دیں تو بچے صحت مند ہوں گے۔ دیکھا گیا ہے کہ جہاں بچوں کی گیم کی جگہ بناتے ہیں وہاں مٹی سے بنائے ہوئے ڈھیر اور ایسے ایریا بناتے ہیں تاکہ بچے اس پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ نے مٹی کی افادیت کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا، اور آج سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ مٹی پاک بھی کرتی ہے اور مٹی میں انسانی صحت کے لیے اچھے اجزاء بھی ہیں۔ تیمم کے حکم پر یہود علماء نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ یہ اچھا دین ہے کہ پانی نہ ملو تو مٹی سے پاکی کر لو۔ پانی سے تو بات سمجھ آتی ہے، مگر مٹی سے پاکی کا ہو جانا یہ عجیب بات ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی وساطت سے امت مسلمہ کو سمجھا رہا ہے کہ وہ خود تو گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرو، اور وہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان کی باتوں میں نہ آنا،
اللہ تعالیٰ کے احکام پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور عمل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دوست اور تمہارا حامی و ناصر ہے۔ آیت نمبر 46 ہے، آیت نمبر 46 ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ ان یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کے اصل مقام و محل سے پھیرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور وہ کہتے ہیں سنیے اور نہ سنا جائے، اور وہ کہتے ہیں رائینا اپنی زبانوں کو مروڑ کر اور دین میں تان کرنے کے لیے۔ اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاذ ہی کوئی، مگر بہت تھوڑے سے۔ اس آیت میں پہلے یہود کے اس فرقے کا ذکر ہے جو کلام اللہ کے مطلب کو بدل دیتے ہیں اور خلاف منشاء الہی تفسیر کرتے ہیں۔ ان کا یہ فعل جان بوجھ کر ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کر اس جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا اپنی مرضی کا مطلب بیان کرتے ہیں تاکہ آنے والوں کے دل کو خوش کر کے ان سے بڑے بڑے نذرانے اور بڑے بڑے تحائف وصول کر سکیں۔ جو فتویٰ پوچھتے آتے اور ان کی مرضی کا اللہ تعالیٰ کی آیات کی تفسیر اپنی مرضی کی ان کے سامنے بیان کر کے ان کی خوشی کا فتویٰ انہیں دے کر دنیا کماتے۔ دوسرا یہ کہ حکم الہی سنتے تو ہیں بلند آواز، حکم الہی سنتے ہیں تو بلند آواز سے تو کہتے ہیں سمینا ہم نے سنا، مگر ایسا آواز میں اپنے دل میں کہتے ہیں اسوائنا ہم نے مانا نہیں، ہم مانیں گے نہیں۔ تیسرا یہ کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس میں یعنی ہماری بات سنیے اور ساتھ ہی دل میں غیر مسمعن بھی دل میں کہہ دیتے ہیں، یعنی تم سن ہی نہ سکو، یعنی خدا نہ خواستہ تم بہرے ہو جاؤ۔ اور کبھی اس میں کی بجائے رائینا کہتے ہیں۔ رائینا کا مطلب کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف ہمیں بات سمجھائیے یا ہماری طرف توجہ کیجئے۔ تو رائینا کو اس طرح ادا کرتے ہیں زبان کو مروڑ کر کہ اصل میں وہ رائینا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ رائی چرواہے کو کہا جاتا ہے، نہ ہمارے چرواہے۔ تو اس طرح وہ اپنے دل کی کدورت، نفرت اور اس کی بھڑاس کو نکال کر وہ اپنے طور پر مطمئن ہوتے ہیں۔ تو رب کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اور آپ کی شان میں گستاخی کو رب کریم نے فرمایا طعناً فی الدین، یہ ہمارے دین میں طعنہ ہے، یہ گستاخی ہے، یہ دین میں عیب نکالنا ہے۔ پھر آپس میں وہ لوگ اکثر یوں کہا کرتے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو انہیں ہماری باتوں پر اطلاع ہو جانا یقینی ہوتی۔ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو وحی کے ذریعے ان کی ہر خباثت، شرارت اور دل کی تمام کدورت سے اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیتا ہے۔ نہ صرف آگاہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے بلکہ ان کے یہ تمام ہیلے، چالیں، حربے اور مکر و فریب اللہ تعالیٰ نے تا قیامت قرآن پاک میں ان کے لیے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ لوگ خود گمراہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے خدا نخواستہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی سبب ان پر لعنت کر دی ہے، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر بہت تھوڑے سے۔ تو یہود میں سے بہت تھوڑے لوگوں کو ایمان لانا نصیب ہوا، اور باقی جن لوگوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا انہیں صحیح سچا کامل ایمان نصیب نہ ہوا، تھوڑا سا ظاہراً ایمان نصیب ہوا انہیں، اور تعداد میں بھی بہت تھوڑے لوگ تھے۔ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو صحیح سچا اسلام لائے تھے وہ بھی تعداد میں تھوڑے تھے لوگ۔
آیت نمبر 47 ہے، 47 ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں اور پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، یا ہم ان پر اس طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ اس آیت میں یہود مدینہ کو دعوت دی گئی ہے کہ تم قرآن پاک کی تصدیق کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور بطور اتمام حجت یہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ کتاب قرآن پاک تمہاری تورات کی تصدیق کرتی ہے، اس کے بنیادی اصول متحد ہیں، تو گویا قرآن پاک پر ایمان لانا پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور اس کی تکذیب کرنا پچھلی کتابوں کی تکذیب کرنا ہے۔ اس لیے نصیحت کی گئی ہے کہ تم اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی اس سزا سے بچ جاؤ جو گزشتہ امتوں کو انکار حق کی وجہ سے ملی ہے۔ ان کے کفر کی سبب ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ ایمان نہ لانے والوں کے چہرے ہم نے بگاڑ دیے، یا تو ہم تمہارے چہروں کو بالکل مٹا دیں گے یا تمہاری صورتوں کو مسخ کر دیں گے، یعنی آنکھیں آگے کی بجائے پیچھے کی طرف کر دیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ تمہارے چہرے مٹا دیں گے سے مراد آنکھیں، ناک، کان سب مٹا دیں گے، پھر یہ مسخ چہرہ بھی الٹا ہو جائے گا۔ اب بھی باز آ جاؤ، اپنے سے پہلے ایسا کرنے والوں کی صورتوں کو تم یاد کرو اور اپنی اس حد دھرمی اور ضد سے باز آ جاؤ۔ بعض مفسرین نے فنردھا علی ادبارہا سے مراد یہ لیا ہے کہ جو عزت و حکومت اور اقتدار تم کو ملا ہے اس کو الٹ دیں گے۔ منہ کا بگاڑنا جو ہے یہ کنایا ہے عزت بگاڑنے سے، یعنی تم کو ذلت و غلامی، اسیری و خواری میں پھر مبتلا کر دیں گے۔ قرآن پاک کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ یہود مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں یہ سرزمین عرب سے نکالے گئے اپنے بار بار کی عہد شکنی کی وجہ سے اور وعدہ خلافیوں کی وجہ سے، اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین عرب کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے کی وجہ سے انہیں سرزمین عرب سے نکال دیا گیا۔ یہ کبھی شام میں اور خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ لوٹا دینا سے بعض مفسرین نے مراد یہ لیا ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ تمہیں سچ مچ حق کے راستے سے ہٹا دیں گے اور گمراہی کی طرف متوجہ کر دیں گے، ہم تمہیں کافر کر دیں گے اور تمہارے چہرے جو ہیں بندروں کی طرح کر دیں گے، جیسے اصحاب سبت کے چہروں کو کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے مرضی سے تعویلیں کر کے اپنے مرضی کے مطابق اس پر عمل کیا۔ وکان امر اللہ مفعولا، اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کی مخالفت کرے، اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ابن ابی حاتم میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ ان کے استاد ابو مسلم جلیلی انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے میں دیر لگانے کی وجہ سے ملامت کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے انہیں پھر بھیجا کہ وہ دیکھیں کہ آپ وہی پیغمبر ہیں جن کی خوشخبری اور اوصاف تورات میں ہے۔ وہ آئے تو فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ شریف پہنچا تو ایک شخص قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ اے اہل کتاب، ہماری نازل کردہ کتاب تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے، بہتر ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے منہ بگاڑ دیں اور انہیں الٹا کر دیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چونک اٹھا اور میں جلدی غسل کرنے بیٹھ گیا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا جاتا کہ کہیں مجھے ایمان لانے میں دیر نہ لگ جائے اور میرا چہرہ الٹا نہ ہو جائے۔ پھر میں جلد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے امت محمدی پر
اور اس کی رحمت ہے کہ امت محمدی پر خاص اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو ہمارے منہ پر لکھ نہیں دیتا۔ اگر ہر ایک کے گناہ صبح اس کے چہرے پر لکھے ہوتے تو ہم جی نہ سکتے، جیسے اصحاب سبت کے چہرے مسح کر دیے تھے کہ وہ ہر ایک کو پہچانتے تھے اور روتے تھے۔ آیت نمبر 48 ہے 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو کچھ بھی ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑے گناہ کا افترا کیا۔ اس آیت میں بنو انسان کو عموماً اور اہل کتاب کو خصوصاً سب سے بڑے گناہ کفر و شرک کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ عظیم ترین گناہ ہے، اگر اس سے توبہ نہ کی جائے تو کسی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ گناہ خواہ وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ قابل مغفرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بغیر توبہ کے بھی بخش دے اور اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے، خواہ تھوڑا بہت عذاب دے کر خواہ بلا عذاب بخش دے، مگر مشرک کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے اے اہل کتاب، تم اب بھی شرک سے باز آ جاؤ، کفر اور ہٹھرمی چھوڑ کر اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں بھی اسے اتنی ہی بخشش کے ساتھ ملوں گا۔ ہمارا یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا حاجت روا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے۔ ہم ذرا اپنے آپ کو کھنگالیں اور سوچیں، کیا ہم اپنی حاجتیں اللہ کے سوا کسی اور کے آگے پیش کرتے ہیں اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہماری یہ حاجت یہاں سے پوری ہو جائے گی، یا ہم کسی مشکل سے دوچار ہیں تو ہماری اللہ کے سوا کسی اور در سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہماری مشکلیں وہاں سے حل ہو جائیں گی، تو پھر انجانے میں ہم بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے رکتا ہے جو کچھ ہماری طرف آنا ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتر ہے، آیت نمبر 2 ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ جو چیز اللہ کھول دے لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو اللہ روک دے تو پھر اس کے بعد کوئی اس کو بھیج نہیں سکتا یا دے نہیں سکتا۔ وہ عزیز الحکیم ہے، وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ شرک کے متعلق ہم گزشتہ آیت میں شرک سے تفصیلی اس کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 49 اور 50 کو ہم اکٹھا لیتے ہیں، 49 and 50۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 50 ہے، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب آیت علم طرح سے شروع ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات اس کا مقصد تعجب ہوتا ہے اور بعض اوقات توجہ دلانا ہوتا ہے۔ اس آیت میں تعجب کا جو عنصر ہے وہ ہمیں موجود نظر آتا ہے کہ جب یہود مدینہ نے قرآن پاک کی گزشتہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا شرک کو اور اس کے سوا جو گناہ وہ چاہے بخش دے گا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو مومن خالص ہیں اور اللہ کے بندے خاص ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، پیغمبری ہماری میراث ہے، تقدس ہمارا نسلی حق ہے، اور ہم پر دوزخ کی آگ حرام ہے، جنت میں ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا۔ رب کریم نے ان کے تمام باطل خیالات کو رد کیا اور یہ آیت نازل فرمائی۔
रब करीम ने फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को, यानी ताज्जुब के काबिल हैं ये लोग जो अपने आप को मुकद्दस बतलाते हैं, यानी ये लोग खुद ब खुद अपनी तारीफ करने और पाक दामनी का दावा करते हैं। पाक दामनी का दावा करने से मासूमियत हासिल नहीं होती, ना ये एक दूसरे को मुकद्दस बना सकते हैं, ना एक के कहने से दूसरा पाक दामन हो सकता है, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहे मुकद्दस बतला दे, यानी तज़किया और पाकी सिर्फ मेरे अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। यहूद की तरह एक दूसरे को पाक दामन कहना बेसूद है। पाक वही है जिसे अल्लाह तबारक व तआला पाक करे और पाक कहे। रब करीम ने फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, जो पाक हुआ। किस चीज़ से? जो पाक हुआ शिर्क से, नफ्स के तकब्बुर से, रियाकारी से, शैतान के शर से, हुब्बे जाह से, हुब्बे नफ्स से जो दूर रहा वो पाक हुआ। तज़किया जितना जिस इंसान के अंदर बढ़ता है, आजिज़ी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ी पसंद है। हम देखते हैं कि बाज़ लोग चादर लटका लटका कर जाहिर करते हैं कि हम पाकीज़ा लोग हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक नौजवान को देखा जो बहुत मुत्तकी और पारसा बनने का सवांग रचा रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे सख्ती से मना फरमाया कि देखो, ड्रामा बाजी मत करो, नॉर्मल जिंदगी गुजारो। अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ी पसंद है। हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में अगर हैं, अगर कोई वहाँ अजनबी शख्स आता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में तशरीफ़ रखते, तो उन लोगों को आकर पूछना पड़ता था, मन मिनकुम मोहम्मद, मन मिनकुम रसूलुल्लाह, तुम में से कौन मोहम्मद है, तुम में से कौन अल्लाह का रसूल है। अगर वो सब कुछ दुरुस्त होता जो लोग अपने आप को पाकीज़ा ज़ाहिर करने के लिए करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद नबवी में एक मसनद पर बैठे होते, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आपके पाँव दबा रहे होते और हाथ चूम रहे होते और कोई आके पाँव चूम रहा होता, मगर ऐसा कोई नमूना, कोई नक्शा हमें सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका में नहीं नज़र आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी अपने नफ्स की पाकीज़गी और अमल पर यकीन रखते थे, और उसमें एक दूसरे को, सहाबा में भी यही हमें चीज़ नज़र आती थी कि एक दूसरे को खुद अपनी ज़बान से पाकीज़ा बताने का और अपने आप को पाकीज़ा कहने की कोई बात हमें उनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती। आज भी अगर हम अपने आम मुशाहिदे में या हम अपने टीवी के ड्रामों में देखें कि बाज़ लोग अपने आप को बहुत बरगज़ीदा और पहुंचा हुआ समझने लगते हैं। देखा जाता है कि लोग आकर उनके पाँव चूम रहे हैं, वो पाँव पीछे नहीं हटाते, हाथ मिलाओ तो हाथ आगे कर देते हैं कि चूम लो। ये क्या है? ये सब युज़क्कूना अनफुसहुम, अपने आप को पाकीज़ा समझना है। ये भी शिर्क की एक शक्ल है कि अपने आप को लोगों का दस्तगीर और कारसाज समझा जाए। सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम दूसरों की मदह करने वाले के मुंह मट्टी से भर दें। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक शख्स को दूसरे की मदह और सताइश करते हुए सुनकर फरमाया कि अफसोस कि तूने अपने साथी की गर्दन तोड़ दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अगर किसी को ऐसी ही ज़रूरत की वजह से किसी की तारीफ़ करनी पड़े तो वह यूं कहे कि फ़लाँ शख्स के बारे में मेरा ये ख्याल है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा अमल यही है कि किसी की मुंह पर तारीफ़ ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक में ये मरवी है कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का है कि कोई शख्स खुद पसंदी करने लगे और अपनी समझ पर आप फ़ख्र करने बैठ जाए। आयत नंबर 50 को हमने साथ लिया था कि उन्जुर कैफ़ यफ्तरूना, कि देखो किस तरह वो घड़ते हैं अल्लाह पर झूठ, और काफ़ी है इनका ये गुनाह खुल्लम खुल्ला। तो देखने की बात यह है कि वो अपने दावे में ये लोग किस तरह अल्लाह ताला पर झूठी तोहमत लगाते हैं, और झूठ भी क्या करते हैं कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की औलाद हैं। वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के महबूब हैं, अल्लाह ताला के हम बेटे, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम अल्लाह ताला की औलाद हैं और हम अल्लाह ताला के प्यारे हैं। और वो ये कहते हैं कि लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, हमें दोज़ख की आग नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन।
اور وہ کس طرح اپنے بڑوں کی نیک اعمال پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور باوجود بدکار ہونے کے وہ اپنے آپ کو معصوم کہتے ہیں اور مقبول الہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہی بات صریح جرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ اکیلا یہی گناہ ان کے فی الواقعی گناہ گار ہونے کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 51 اور 52 کو ہم اکٹھا لیں گے، 51 and 52۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، اور وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین کے متعلق، کہ یہ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر ہے۔ آیت نمبر 52 ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ اوتو نصیبا من الکتاب سے مراد اہل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل کتاب بنایا، مگر ان کے نصیب میں کتاب کا تھوڑا سا حصہ آیا، صرف الفاظ اور رسم الخط اور مجلسوں میں خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا، مگر اس کے معنی، اس کی معرفت، اس کی حکمت، اس پر عمل اور اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد سے یہ لوگ بے نصیب رہے۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو بہت پیاری آواز سے پڑھیں گے، مگر قرآن پاک ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی بغیر سمجھے صرف قرات کریں گے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہود سردار کعب بن اشرف جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح سے گھبرا گیا۔ اس نے 70 یہود کے ساتھ مشرکین مکہ کے پاس وہ پہنچا تاکہ قریش کو مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کر سکے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر کعب بن اشرف تو ابو سفیان کے گھر ٹھہرا، اور باقی یہودی دیگر کفار قریش کے مکانوں میں ٹھہرے۔ جنگ کے بارے میں باہمی تبادلہ خیال ہوا تو ابو سفیان نے کعب بن اشرف کے عزائم معلوم کیے، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے یہودیوں سے کہا کہ تم اہل کتاب ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کتاب ہے، ممکن ہے کہ تم لوگ ہم سے مکر کر رہے ہو، اس لیے جب تک تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کر لو اس وقت تک ہم تمہارے ساتھی نہ ہوں گے۔ چنانچہ کعب بن اشرف نے مشرکین مکہ کو خوش کرنے کے لیے اس شرک کا ارتکاب بھی کیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تم پڑھے لکھے ہو اور ہم ان پڑھ ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ صحیح راستے پر ہم ہیں یا محمد؟ کعب بن اشرف نے کہا تم اپنے دین کی تفصیلات بتاؤ۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم خدمت گزار ہیں، ہم حجاج کے لیے قربانی کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، نیز ہم اہل حرم ہیں۔ جبکہ اس کے برخلاف دیکھو کہ محمد جو ہے وہ اپنے آبائی مذہب اور حرم دونوں سے الگ ہو گیا ہے، رشتہ ناتا توڑ کر قطع رحمی کا مرتکب ہوا ہے۔ ہمارا دین پرانا دین اور ان کا دین نیا دین ہے۔ اس پر کعب بن اشرف یہودی نے قسم کھا کر کہا کہ محمد کے دین کی نسبت تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ اسی کے متعلق رب کریم نے آیت نمبر 51 اور 52 اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ یہ محض مشرکین کی خوشنودی کے لیے یہ ایسا کہہ رہے ہیں، جبکہ دین حق تو دین توحید ہے، دین اسلام ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے مشرکین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے، حالانکہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی گناہ ہے۔ مسلمان موحد ہونے کی بنا پر مشرکوں سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، رب کریم فرماتا ہے کہ یہ لعنتی گروہ ہے، اس لیے کہ کفار و مشرکین کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بطور چاپلوسی اور خوشامد کے انہوں نے یہ کلمات کہے، جو انہوں نے یہ کلمات اپنی معلومات کے خلاف کہے،
یہ ان کی بہت بڑی علمی خیانت ہے اور بددیانتی ہے، اور یہ علمی خیانت اور بددیانتی جب انسان کرتا ہے تو انسان نچلی ترین سطح پر اتر آتا ہے، پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ خدائی پھٹکار کے آثار اس قوم پر دنیا میں بھی ظاہر ہوئے اور آخرت میں بھی عذاب سے یہ ہمکنار ہوں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین ثم آمین۔